معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ عظمت علی کو ایک شاندار اور بڑے پلاٹ کی تلاش تھی جس پر انہیں بنگلہ تعمیر کروانا تھا۔ عظمت علی کا شمار شہر کے بلڈرز میں ہوتا تھا۔ ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی صبا کی شادی ان کے بچپن کے دوست احسان احمد کے صاحبزادے میجر عاشر سے طے کر دی گئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو بنگلہ شادی پر گفٹ کر رہے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے بے شمار پلاٹ ریجیکٹ کیے تھے۔ انہیں یہ ٹینشن تھی کہ شادی کا وقت طے ہے اور ابھی تک پلاٹ نہیں ملا تو تعمیر کب شروع ہوگی۔ اس وقت بھی وہ بڑی سی ایزی چیئر پر دراز تھے اور پلاٹ کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے کہ ان کا شاندار فون مدھر اور مدھم آواز میں بجنے لگا۔ وہ اٹھے اور نگاہ اسکرین پر ڈالی۔ نمبر ان کے خاص دوست یزدانی کا تھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے انگلی اسکرین پر رکھی اور کال ریسیو ہو گئی۔ آج کیسے غریب کو یاد کیا آپ نے یزدانی صاحب؟ دوسری جانب سے ایک زوردار قہقہہ سنائی دیا، پھر آواز آئی، غریب اور آپ؟ عظمت علی، اگر غریب ایسے ہونے لگے نا تو سب اپنے غریب ہونے کی دعائیں کرنے لگیں گے، اور جہاں تک بات ہے تمہیں یاد کرنے کی تو تم جیسے بے وفا آدمی کو کون یاد کرے؟ یزدانی صاحب نے مصنوعی ناراضگی ظاہر کی۔ یار تمہیں تو پتہ ہے آج کل میں پریشان ہوں پلاٹ کے لیے، سارا وقت اسی چکر میں نکل رہا ہے۔ عظمت علی نے صفائی پیش کی، تو جناب ہم نے اپنی بیٹی کے لیے ہی فون کیا ہے۔ ایک پلاٹ ہے میرے پاس بہت ہی شاندار، وہ میرے سالے کا ہے، مگر تم دیکھو اگر پسند آ جائے تو میں سبق لے لوں گا اپنے سالے سے۔ یزدانی صاحب نے بات مکمل کی تو عظمت علی کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ او یزدانی، اگر پلاٹ فائنل ہو گیا تو میری آدھی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ میں شام میں چکر لگاتا ہوں۔ اور فون رکھ کر سوچنے لگے، اگر یہ پلاٹ ڈن ہو گیا تو کل ہی سے کنسٹرکشن ورک شروع کروا دوں گا۔ یزدانی صاحب کی بیٹی ہادیہ اور صبا بچپن کی سہیلیاں تھیں، اور اسی دوستی کو اور پکا کرنے کے لیے ہادیہ اور صبا کے ماں باپ نے ہادیہ کی منگنی صبا کے بھائی دانیال سے کر دی تھی۔ شام کو عظمت علی اور یزدانی پلاٹ دیکھنے چلے گئے۔ پلاٹ اتنا شاندار تھا کہ عظمت علی کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا۔ میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں یزدانی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ صبا کی شادی سے پہلے مجھے بنگلہ ریڈی کروانا ہے اور کوئی پلاٹ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو عظمت علی، میں بھی اپنی بیٹی کے لیے مسلسل پلاٹ ڈھونڈ رہا تھا مگر کوئی معیار پر پورا ہی نہیں اتر رہا تھا۔ پھر میرے سالے نے اپنے پلاٹ کا ذکر کیا تو مجھے فوراً صبا یاد آ گئی۔ یزدانی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اچھا تم اب تمام چیزیں مجھے بتا دو، پیمنٹ اور پیپرز وغیرہ کی۔ عظمت علی نے کہا، یہ میرا اور میری بیٹی صبا کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت بولیں، یہ میری طرف سے میری بیٹی کی شادی کا گفٹ ہے۔ مگر کچھ نہیں، عظمت علی نے بولنا چاہا تھا مگر یزدانی نے انہیں قائل کر کے ہی چھوڑا۔ ڈیڈ، کتنا کام باقی ہے ابھی بنگلے کا؟ صبا نے آملیٹ کانٹے سے منہ میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ بیٹا چل رہا ہے کام تو ابھی، عظمت علی نے کافی کا سپ لیتے ہوئے نیوز پیپر پر نظریں جمائے کہا۔ ڈیڈ، میں نے اور ہادیہ نے بھی دیکھنا ہے بنگلے کا کام، صبا نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اوکے میرا بچہ، آج شام میں آ جانا، اب خوش؟ عظمت علی نے کرسی سے اٹھ کر صبا کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ یس ڈیڈ، صبا نے خوشی سے جواب دیا۔ 3 بھائیوں سے چھوٹی صبا عظمت علی کی جان تھی، اور بھائی وہ تو باپ سے بھی کئی قدم آگے تھی صبا کی محبت میں۔ سب بہن بھائیوں میں صرف سب سے بڑے بھائی احمد کی شادی ہو چکی تھی۔ احمد کی بیوی ماہین رشتے میں صبا کی کزن لگتی تھی۔ احمد سے چھوٹے بھائی دانیال کی منگنی ہادیہ سے ہو گئی تھی، جبکہ سب سے چھوٹا بھائی ارسل ابھی فارغ تھا۔ صبا بہت پیاری، معصوم اور زندہ دل ہونے کے ساتھ کافی خوبصورت بھی تھی۔ اس کی شخصیت میں سب سے نمایاں شے اس کے سنہری ریشم جیسے بال تھے جو ٹخنوں کو چھوتے تھے۔ گھر والوں کے لیے وہ ایک جیتی جاگتی گڑیا تھی۔ صبا نے ہادیہ کو کال کر کے تیار رہنے کو کہا اور کود کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلیے رحمان بابا، اس نے جلدی سے کہا تو ڈرائیور رحمان بھی مسکرا دیا۔ اس کو عظمت علی کے الفاظ یاد آ گئے، اس لڑکی کے اندر خون نہیں کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ پھر صبا نے ہادیہ کو اس کے گھر سے پک کیا
اور پھر کچھ دیر میں وہ بنگلے کی لوکیشن پر پہنچ گئی۔ انہوں نے بنگلے کا جائزہ لیا۔ عظمت علی کے مینیجر نے ان کے لیے میز اور کرسیوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ پھر وہ گھوم پھر کر میز پر آ گئی۔ کیا موڈ ہے؟ صبا نے ہادیہ سے پوچھا۔ پیزا، اس نے سن گلاسز اتارتے ہوئے کہا، اور صبا نے پیزا اور سافٹ ڈرنک منگوائی۔ جب ان کی چیزیں آ گئی تو وہ دونوں کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں عظمت علی بھی آ گئے۔ او جناب، یہاں تو پارٹی ہو رہی ہے، انہوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ انکل پلیز جوائن اس، ہادیہ نے انہیں آفر کی۔ نو تھینکس بیٹا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ انہیں ایک طرف سے ہلکا سا شور سنائی دیا۔ ان کا دھیان اسی طرف ہو گیا۔ صبا سے رہا نہ گیا اور وہ اٹھ کر اسی جانب چل دی۔ اسے آتا دیکھ کر مینیجر نے سب کو راستہ چھوڑنے کو کہا۔ کیا بات ہے ندیم صاحب، یہ شور کیسا ہے؟ انہوں نے مینیجر سے پوچھا۔ میڈم کچھ ملا ہے یہاں سے، اس نے بتایا۔ پھر ایک ملازم سیاہ کپڑے میں لپٹی کوئی چیز لے آیا۔ کیا ہے اس میں؟ صبا کو جستجو ہو رہی تھی، اور پھر اس کے معلوم کرنے پر ملازم نے کپڑے کی تہیں کھولی تو اس میں ایک مورتی تھی، ایک عورت کی جس نے ساڑی باندھی ہوئی تھی، اور اس کی چوٹی بل کھا کر اس کے ٹخنوں تک آ رہی تھی۔ اس کا انداز رقص کرنے والا بنایا گیا تھا اور پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، یہ ہجوم کیسا ہے؟ عظمت علی کی آواز پر ملازم سیدھے ہو گئے۔ سر، یہ مورتی ملی ہے کھدائی سے، ندیم صاحب بولے۔ یہ کوئی اتنی اہم بات تو نہیں ہے کہ سارا کام روک دیا جائے، اس طرح کی چیزیں تو ملتی رہتی ہیں اکثر کھدائی میں، پھینکو اس کو اور کام دوبارہ شروع کرو۔ انہوں نے کہا تو سب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ صبا کی نگاہیں مورتی پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ عظمت علی کے حکم پر ملازم مورتی کو لے کر جانے لگا تو صبا ایک دم چیخی۔ رکو، ملازم رک گیا۔ پھر صبا نے عظمت علی سے کہا، ڈیڈ کیا یہ میں رکھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ پتھر کی مورتی پسند آ رہی ہے تو رکھ لو۔ بیٹی کی آواز پر وہ موم کی طرح پگھل گئے۔ صبا نے مورتی کو گاڑی میں رکھوا دیا۔ بیٹا، آپ لوگ گھر جائیں گے یا اور رکنا ہے؟ نو ڈیڈ، نہ ہم گھر جائیں گے نہ رکیں گے، ہم لوگ شاپنگ پر جائیں گے، صبا نے کہا، اور پھر دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ صبا کی واپسی رات کے کھانے پر ہوئی۔ کھانے کے بعد وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں آ گئے۔ ارسل نے جلدی سے اسپورٹس چینل لگا دیا جہاں پر ٹینس میچ چل رہا تھا۔ ارسل، اللہ کے بندے، تم ٹینس سے بور نہیں ہوتے؟ صبا کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ آپ کیا جانے میڈم ٹینس کو، یہ ومبلڈن فائنل ہے جناب، ارسل نے اسکرین سے چہرہ ہٹائے بغیر کہا۔ صبا، تم بھی کمال کرتی ہو بھائی، یہی تو ہے نیکسٹ روجر فیڈرر، احمر بھائی نے صبا کا بدلہ لیتے ہوئے کہا تو ارسل سمیت سب کو ہنسی آ گئی۔ صبا بی بی، وہ رحمان بابا کہہ رہے ہیں کہ گاڑی میں آپ کی کوئی چیز رہ گئی ہے۔ میری؟ صبا نے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، میں نے سارے شاپنگ بیگز کمرے میں رکھ دیے تھے، ہادیہ کا کوئی بیگ تو نہیں رہ گیا؟ خیر، آپ لائیے میں دیکھتی ہوں، صبا بولی تو ملازمہ چلی گئی۔ ہاں، اگر ہادیہ کا ہو تو دانیال بھائی کو بھیجنا واپس کرنے، ارسل نے دانیال کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ یہ آئیڈیا اچھا ہے، ماہین بھابی نے ارسل کی تائید کی۔ اتنے میں ملازمہ ہاتھ میں مورتی اٹھائے چلی آئی۔ اوہ اچھا، تو یہ رہ گئی تھی۔ صبا نے ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور پھر جلدی سے مورتی ٹیبل پر رکھوا دی۔ یہ کیا ہے صبا؟ دانیال نے پوچھا۔ بھائی، آج بنگلے کی ایک سائڈ کھدائی سے نکلی ہے، مجھے اچھی لگی تو میں لے آئی، صبا نے بتایا۔ پھر سب اس مورتی کی خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگے۔ جب سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تو صبا نے مورتی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر کمرے کی اس دیوار کی جانب بڑھی جہاں دیوار میں ڈیکوریشن پیسز سجے ہوئے تھے۔ مورتی کو رکھتے ہوئے ایک کیل صبا کی انگلی میں چبھ گئی۔ ایک لمبی سسکاری صبا کے ہونٹوں سے خارج ہوئی، خون کی ننھی ننھی بوندیں مورتی پر ٹپک گئی۔ صبا نے مورتی کو وہیں رکھا اور جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ خون کی وہ ننھی بوندیں مورتی پر کیا پڑی، اس مورتی نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا اور خون کی بوندیں یوں غائب ہوئیں جیسے تھی ہی نہیں۔ صبا باتھ روم میں تھی کہ موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ صبا انگلی پر دوا لگا کر آئی تو فون بند ہو چکا تھا۔ صبا بیڈ پر لیٹ گئی، اس کی آنکھ فوراً لگ گئی۔ موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ صبا نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں، اسکرین پر عاشر کا نام نظر آ رہا تھا۔ صبا نے کال ریسیو کی اور بھاری آواز میں ہیلو کہا۔
پھر عاشر سے باتوں میں وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا، اور جب صبا نے فون بند کیا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اس نے کروٹ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ مورتی سامنے رکھی تھی اور پھر اس میں سے دھواں سا نکلا اور کمرے میں پھیل گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے سمٹ کر ایک وجود کی شکل اختیار کر لی۔ رابعہ بیگم نے اوپر کمرے میں جانے سے پہلے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ انہیں راہداری میں چھن چھن کی آواز آئی، جیسے کوئی ہولے ہولے قدم بڑھا رہا ہو۔ رابعہ بیگم چونک گئی۔ کون ہے وہاں؟ انہوں نے زور سے آواز دی، مگر خاموشی رہی۔ انہوں نے راہداری میں دیکھا، مگر وہ خالی تھی۔ وہ حیرانی کے سمندر میں غوطہ کھانے لگی۔ کیا وہ چلتے میں خواب دیکھ رہی تھی یا پھر ان کے کان خراب ہو گئے تھے؟ وہ اسی کیفیت میں کمرے میں آ گئیں اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، مگر ان کی سماعتوں میں وہ چھن چھن کی آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ ادھر صبا گہری نیند میں تھی اور کوئی اسے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ پھر جب نظروں سے دل نہ بھرا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سنہری بستر پر پھیلے بالوں کو چھوا اور انہیں پیار سے سہلانا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی کہ سارا حسن ایک جگہ بھی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ صبح صبح یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھی تو اسے اپنے پیروں میں کچھ محسوس ہوا۔ اس نے اپنے پیروں پر سے چادر کھینچی، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اس کے پیر بالکل صاف تھے۔ صبا نے جلدی سے اٹھ کر شاور لیا اور ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے لگی۔ اسے یونیورسٹی جانے کی دیر ہو رہی تھی۔ جب صبا نے ڈرائر بند کیا تو اسے ایک مرتبہ پھر کوئی چیز الجھتی محسوس ہوئی۔ اس نے نیچے دیکھا، مگر وہاں کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔ صبا نے لمحہ بھر کو سوچا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے کنگھا اٹھایا اور اپنے سنہری لمبے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ اگر اس وقت صبا دیکھ لیتی کہ نیچے کیا ہو رہا ہے تو وہ چیخیں مارنے لگتی۔ کنگھا کرنے پر صبا کے سر کے بال نیچے گر رہے تھے اور خود بخود کھنچتے ہوئے بیڈ کے نیچے جا رہے تھے۔ پھر صبا نے بال باندھے اور نیچے ناشتہ کرنے چلی گئی۔ رات کے 11 بج چکے ہیں، ارسل کو کہو اب تو نیچے آ جاؤ۔ رابعہ بیگم نے ملازم کو ارسل کو بلانے چھت پر بھیجا۔ ارسل چھت پر بنے کمرے میں اکثر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی فیملی کی بجائے اپنے لیپ ٹاپ اور دیگر چیزوں میں وقت صرف کیا کرتا تھا۔ ملازم کمرے میں گیا تو ارسل بیڈ پر اوندھا سویا ہوا تھا۔ اس نے نیچے جا کر رابعہ بیگم کو بتایا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ ویکینڈ پر ارسل اپنے کزن اور فرینڈ سے دیر تک گپ شپ کرتا تھا اور پھر وہیں سو جاتا تھا۔ چھن چھن کی آواز کسی ہتھوڑے کی مانند ارسل کے سر پر پڑ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اسے کوئی پرچھائی سی نظر آئی۔ وہ پیر زمین پر مار رہی تھی جس سے چھن چھن کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ صبا کی بچی باز آ جا شرارتوں سے، اس نے اتنا کہہ کر منہ اٹھایا تو اس کی نیند بھاگ گئی۔ سامنے ایک خوبصورت سانچے میں ڈھلی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی ساڑی باندھی ہوئی تھی۔ وہ کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے تھے جنہیں وہ زمین پر وقفے وقفے سے مار رہی تھی۔ کون ہے آپ؟ ارسل نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس نے قہقہہ لگایا اور چھن چھن کرتی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ منجوشا، لڑکی کے منہ سے کافی بھاری آواز نکلی جو اس کی شخصیت کے بالکل خلاف تھی۔ منجوشا؟ کون منجوشا؟ اور آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ ارسل نے سوال کیا۔ میں وہ برابر والے گھر سے آئی ہوں۔ آپ کے کمرے سے روشنی آ رہی تھی تو اپنی چھت سے کود کر یہاں آ گئی، اس نے بتایا۔ جواب میں ارسل تھوڑی دیر خاموش رہا۔ اس کو غصہ آ رہا تھا۔ کیا آپ کو میرا آنا برا لگا؟ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے معصوم بننے کی کوشش کی۔ جی ہاں، بالکل برا لگا۔ پہلی بات، آپ کس کی اجازت لے کر ہماری چھت پر آئیں؟ دوسری بات، یہ کون سا انداز ہے کہ ایک لڑکی رات کے اس پہر کسی غیر مرد کے کمرے میں آئے، وہ بھی تنہا؟ ارسل کا لہجہ سنجیدہ اور مضبوط تھا۔ میں نے بھی کون سا جرم کر دیا؟ منجوشا نے کہا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے تالی پیٹی اور لڈو کی طرح گھوم گئی۔ پھر مصنوعی گرنے کی اداکاری کی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، اچھا تم کر کیا رہے تھے؟
ساتھ ہی وہ ارسل کے آگے قدرے جھک کر قریب آئی تو ارسل کو اس سے کراہیت آمیز بدبو آئی۔ دیکھیے، آپ مہربانی کر کے واپس چلی جائیں۔ ارسل کو اس کا آنا بے حد ناگوار گزرا تھا۔ منجوشا واپس جانے کے لیے نہیں آئی؟ اس نے اپنی 5 انگلیاں کھول کر پنجہ ہوا میں نا کے اشارے میں ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جھٹ سے ارسل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارسل نے جو اس کی جانب دیکھا تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کا چہرہ جل کر سیاہ ہو رہا تھا، جس سے چربی باہر نکل آئی تھی، اور گوشت جلنے کی بو سے ارسل کا سانس رک رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں ڈیلوں کی جگہ آگ جل اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ارسل کا ہاتھ جو اس نے پکڑا تھا گرم ہونے لگا، پھر اس سے دھواں اٹھنے لگا۔ ارسل کی آواز بند ہو چکی تھی، وہ چاہ کر بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ اذیت سے بستر پر لوٹنے لگا، پھر اچانک کود کر وہ ارسل کے سینے پر سوار ہو گئی۔ ارسل کو لگا وہ کسی پہاڑ کے نیچے دب گیا ہو۔ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا، منہ اس کا غبارہ بنتا جا رہا تھا، اور پھر ایک دم اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر سب جمع ہوئے تو ارسل غائب تھا۔ یہ لڑکا بھی نہ رات بھر لیپ ٹاپ لے کر جاگا ہوگا، جبھی تو آنکھ نہیں کھلی، رابعہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ موم، میں اٹھاؤں ارسل بھائی کو؟ صبا نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اٹھاؤ اسے، موم بولی۔ خواب میں ومبلڈن کھیل رہا ہوگا۔ دانیال نے صبا کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ صبا کرسی سے اٹھی اور دم دم کرتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس لڑکی کے اندر بھی کسی جٹ طیارے کا انجن فٹ ہے۔ موم نے صبا پر غصہ کیا اور پھر فوراً ہی صبا کے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ ارسل بھائی، ارسل بھائی! سب اوپر کی جانب دوڑ پڑے اور وہاں پہنچ کر ان کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ صبا زمین پر بیٹھی چیخ چیخ کر ارسل کو آوازیں دے رہی تھی، جبکہ ارسل کا بے جان وجود بستر پر پڑا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس قدر جلا ہوا تھا کہ پورا گوشت اور چربی نکل آئے تھے۔ اس کا سر بالکل گنجا ہو چکا تھا، مگر کمرے میں کہیں بالوں کا نام و نشان نہ تھا، اور اس کے منہ سے نکلتے خون نے بستر کو سرخ کیا ہوا تھا۔ کافی خون ٹھوڑی پر بھی جم گیا تھا۔ سب سن ہو گئے تھے۔ آخر یہ ہوا کیا اور کیسے؟ ارسل کی ڈیڈ باڈی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ ارسل کی موت پھیپھڑے پھٹنے سے ہوئی۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ یہ وہ سوال تھا جو سب کو پاگل کیے جا رہا تھا۔ پولیس نے تفتیش کی، مگر کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ارسل کا یوں اچانک مرنا، وہ بھی گھر کے اندر، کسی طرح کوئی بھی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ ارسل کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ پورے گھر میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ بہن بھائی جو آتے جاتے ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہتے تھے، پورا گھر قہقہوں سے گونجتا رہتا تھا، اب وہاں سب پتھر کی مورت بن گئے تھے۔ اس کڑے وقت میں عاشر کے گھر والوں نے عظمت علی اور ان کے خاندان کا بہت ساتھ دیا اور انہیں ہمت دلائی۔ عظمت علی اور رابعہ بیگم نے اپنی باقی بچوں کی خاطر خود کو سنبھالا، ورنہ جوان بیٹے کی ناگہانی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کا دل خون ہو رہا تھا، جو صرف اللہ جانتا تھا یا پھر وہ خود۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی۔ احمر آفس جانے کے لیے جلدی سے باتھ روم میں گھسا اور شاور کھول کر اس کے نیچے نہانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صابن اٹھانے کے لیے جب وہ جھکا تو اس کی نگاہ نیچے زمین پر پڑی۔ وہ چونک گیا۔ نیچے زمین پر بالوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ احمر نے ان بالوں کو اٹھایا تو وہ اس کے اپنے بال تھے۔ اس نے جلدی سے شاور بند کیا اور دیوار پر لگے قد آور آئینے میں اپنے سر کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا آدھا سر خالی خالی لگ رہا تھا۔ یہ ایک دم میرے بالوں کو کیا ہو گیا؟ اتنا ڈیمیج، وہ بھی ایک دم؟ پھر اس نے پانی بہا کر بالوں کو ایک طرف کیا اور باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اس نے سوچا کام والی سے کہتا جائے گا کہ یہ بال اٹھا لے، مگر جلدی میں وہ تیار ہو کر سیدھا نکل گیا۔ بال اس کے ذہن سے نکل گئے۔ ادھر اس کے باتھ روم سے نکلتے ہی وہ بال گھومنا شروع ہو گئے اور گچھے کی صورت اختیار کر کے وہ باتھ روم سے نکلے اور رینگتے ہوئے صبا کے کمرے میں پہنچ کر بیڈ کے نیچے غائب ہو گئے۔ رات کو جب سب کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو عظمت علی نے سب کو مخاطب کیا۔ بیٹا، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنا تھی۔
انہوں نے کہا تو تمام بچے توجہ سے ان کی جانب دیکھنے لگے۔ ویسے تو پہلے صبا کی شادی ہونا تھی اور پھر دانیال اور ہادیہ کی، مگر ابھی صبا کی شادی میں وقت ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے ہادیہ کو رخصت کر کے گھر لے آؤں۔ اگر عاشر کے ابھی آنے میں دقت نہ ہوتی تو میں صبا کی شادی پہلے کر کے دونوں کو ساتھ اپنے اپنے گھر کا کر دیتا، مگر عاشر ابھی نہیں آ سکتا، اس لیے صرف دانیال اور ہادیہ کی شادی ابھی کر دیتے ہیں۔ میری تو یہی مرضی ہے، آپ سب کی کیا رائے ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے، انہوں نے تفصیل سے کہا۔ ڈیڈ، جیسے آپ کی مرضی، آپ اور موم جو چاہیں وہ ہم سب کو منظور ہے، احمد نے پانی کا گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد کہا۔ بیٹا دانیال، تمہاری کیا مرضی ہے؟ رابعہ بیگم نے دانیال کو مخاطب کیا۔ جو آپ کا فیصلہ ہو موم، دانیال نے سعادت مندی سے کہا۔ صبا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماہین بھابی نے صبا سے کہا، جو کہ ڈھیلی ڈھالی سی بیٹھی پلیٹ میں چاولوں کو چمچے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ اتنی بڑی خبر اور اس جیسے آفت کی پڑیا کا یوں خاموش رہنا ماہین کو عجیب لگا۔ ماہین کے کہنے پر سب کی نظریں صبا پر جا ٹھہریں۔ صبا، عظمت علی نے اسے آواز دی۔ یس ڈیڈ۔ صبا نے نظریں اٹھائیں تو وہ بہت بھاری ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ ڈیڈ، کچھ تھکن سی ہو رہی ہے، لگتا ہے ہلکا سا ٹیمپریچر بھی ہے، صبا نے کہا تو احمد بھائی نے جلدی سے اس کی پیشانی کو چھوا، وہ تپ رہی تھی۔ صبا، ٹیمپریچر معمولی نہیں ہے، چلو اندر جاؤ اور آرام کرو، کل یونیورسٹی مت جانا، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، انہوں نے ہدایت دی۔ اوکے بھائی، صبا نے کہا اور کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ اس کا ہاتھ گلاس پر لگا اور پوری ٹیبل پانی پانی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، صبا بولی۔ کوئی بات نہیں صبا، دانیال نے جلدی سے گلاس اٹھایا۔ ماہین، صبا کے ساتھ جاؤ، احمد نے ماہین سے کہا تو وہ جلدی سے صبا کو تھام کر کمرے میں لے جانے لگی۔ ادھر عظمت علی نے یزدانی صاحب سے بات کی۔ یزدانی صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے فوراً عظمت علی کو ہاں کہہ دی۔ صبا، آج طبیعت کیسی ہے؟ ماہین نے پوچھا۔ اچھی ہے بھابھی، ڈاکٹر انکل نے اچھی دوا دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کل ہم شاپنگ پر چلیں گے، وقت کم ہے اور کام زیادہ، ماہین بھابھی نے صبا کی کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ دونوں نے شادی کی شاپنگ شروع کر دی اور صبا ہر چیز لینے سے پہلے ہادیہ کی رائے لیتی، کیونکہ ہادیہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی جو کہ اب اس کی بھابھی بننے والی تھی۔ اس وقت بھی دونوں لدی ہوئی گھر آئیں تو صبا صوفے پر دراز ہو گئی۔ تھک گئی بہت؟ ماہین بھابھی نے صبا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں بھابھی، کافی دنوں سے خود کو بہت لیزی محسوس کر رہی ہوں، صبا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں ذرا شاور لے کر آتی ہوں اور تمہارے لیے کافی بھجواتی ہوں، ماہین نے کہا۔ تھینکس بھابھی، صبا نے کہا۔ ماہین چلی گئی اور صبا کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر عاشر کا نمبر تھا۔ صبا نے کال ریسیو کی اور بات کرنے لگی۔ ماہین جلدی سے شاور لے کر باہر آئی اور کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کنگھا کرنے لگی۔ اس کی نگاہ شیشے میں نظر آتی پیچھے دیوار پر لگی گھڑی پر گئی۔ شام کے 7 بجنے والے تھے۔ اوہ، اتنا وقت ہو گیا، احمد بھی آتے ہی ہوں گے، ان کی گرین ٹی بھی نہیں بنائی۔ احمد کی عادت تھی آفس سے آ کر وہ گرین ٹی ضرور پیتا تھا۔ ماہین نے دراز سے ہیئر ڈرائر نکالا اور سارے بال پیچھے سے آگے لا کر گردن جھکائی اور ڈرائر سے بال خشک کرنے لگی۔ اگر وہ اس وقت منہ اٹھا کر سامنے آئینے میں دیکھ لیتی تو اس کی روح فنا ہو جاتی۔ ایک بے حد سیاہ توے جیسی عورت اپنی لال زبان نکالے ماہین کے پیچھے اسی کے انداز سے جھکی ہوئی تھی، اور جیسے ماہین بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی وہ بھی اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ماہین نے ڈرائر بند کر دیا۔ احمد اندر آیا۔ آپ آ گئے، میں ابھی آپ کی گرین ٹی بناتی ہوں، ماہین نے جلدی سے کہا۔ جناب، آپ کی نند صاحبہ نے پہلے ہی بنوا لی تھی گرین ٹی کیونکہ آپ شاور لے رہی تھیں، احمد نے کہا۔ ماہین مسکرا دی۔ احمد باتھ روم میں چلا گیا اور ماہین اس کا بیگ رکھنے لگی۔ کمرے کی زمین پر پڑے بال تیزی سے گچھے کی صورت میں آئے اور چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کا رخ صبا کے کمرے کی طرف تھا۔ مہندی کی تقریب عظمت علی کے شاندار فارم ہاؤس پر تھی۔ سارے مہمان آ گئے۔ صبا کو عاشر کی فیملی کا انتظار تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ اور بھاری کام دار فراک پہنا ہوا تھا۔
اس کے حسین لمبے بالوں کی چوٹی ایک طرف ڈلی ہوئی تھی جس میں موتیا کی کلیاں پروئی ہوئی تھیں۔ صبا پر جس کی نظر پڑتی اس میں ستائش ہوتی۔ پھر اسے سامنے سے اپنی نند نرمین آتی دکھائی دی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ نرمین سے اس کی کافی دوستی تھی۔ مہندی کی رسمیں شروع ہوئیں تو ختم ہوتے ہوتے رات کے 3 بج گئے۔ مہمانوں کو رخصت کر کے صبا کی فیملی بھی گھر آ گئی۔ صبا نے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے اور بستر پر بیٹھ کر چوڑیاں اتارنے لگی۔ چوڑیاں اتار کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور جیسے ہی مڑی اس کی آنکھوں کے آگے دھواں چھا گیا اور اس کے اوپر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ بستر پر دراز ہوتی چلی گئی۔ وہ دھم سے بیڈ پر اوندھی گری اور پیر ہوا میں آگے پیچھے ہلانے لگی جس سے اس کی پنڈلیوں میں بندے گھنگرو بجنے لگے۔ اگر میں تیرے حسن کی دیوانی نہ ہوتی تو اب تک تو، اس نے قہقہا لگایا۔ پھر اس کے ہاتھ صبا کے بالوں پر گئے۔ یہ صرف میرے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ صبا کے بالوں سے رگڑنا شروع کر دیا۔ صبح ناشتے کی میز پر گرما گرم پراٹھوں اور انڈوں کا ناشتہ تیار رکھا تھا۔ صبا جب اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی تو دانیال صبا کو دیکھ کر چونک گیا۔ صبا کی سفید رنگت کچھ تپی تپی سی ہو رہی تھی۔ صبا چندا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اس نے سوال کیا۔ جی بھائی، صبا نے مختصر جواب دیا اور پراٹھے کا نوالا بنا کر منہ میں رکھ لیا۔ رات دیر بھی تو اتنی ہو گئی تھی۔ وہ تو بڑوں نے جلدی کی ورنہ بچوں کی منشا تو رت جگہ کرنے کی تھی۔ رابعہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ کے بالوں کو کیا ہو رہا ہے؟ دانیال نے احمر سے سوال کیا جس کا پورا سر نظر آ رہا تھا۔ ہاں یار، کچھ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تقریبات ختم ہو جائیں پھر کسی ہیئر اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہوں، احمر بھائی نے کہا۔ سب لوگ وقت سے اپنی تیاری کر لینا، جو جو چیز رہتی ہے ابھی دیکھ لو ورنہ عین بارات کے وقت سب کو یاد آئے گا۔ عظمت علی نے تمام بچوں کو باور کرا دیا۔ صبا، تمہاری تیاری تو مکمل ہے نا؟ ماہین بھابی نے پوچھا۔ ہے تو بھابی، مگر میں سوچ رہی ہوں کچھ اور پہن لوں۔ اتنا بھاری فرشی شرارہ مجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، صبا نے بوجھل انداز میں کہا۔ باولی ہو گئی ہو کیا؟ اتنا مہنگا ڈیزائنر سوٹ ضد کر کے لیا، اب کہہ رہی ہو کچھ اور پہنوں گی؟ رابعہ بیگم بڑبڑائیں۔ موم، میں تو بس کہہ رہی تھی۔ اچھا بابا، وہی پہنوں گی، صبا نے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ سب بارات کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا تھا۔ صبا، ذرا میری ساڑی کا پلو سیٹ کر دو۔ ماہین بھابی ہاتھ میں پن لیے صبا کے کمرے میں آئی۔ لائیے، صبا بولی، اور پھر اس نے ماہین کی ساڑی کا پلو سیٹ کر دیا۔ تم ریڈی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ بس یہ دوپٹہ ٹھیک کر لوں پھر آتی ہوں، صبا نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہین کمرے سے چلی گئی۔ صبا دوپٹہ ٹھیک کر کے باہر نکلنے لگی۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے آگے سیاہ دھند چھا گئی۔ صبا کو اپنا جسم رسیوں میں جکڑا محسوس ہوا۔ اس کو اپنے اوپر اتنا وزن محسوس ہونے لگا کہ اس کے پیر منو بھاری ہو گئے۔ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر گرتی چلی گئی اور پھر لمحہ بھر میں ایک دم چست انداز میں کھڑی ہو گئی۔ سب گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ بارات مقررہ جگہ پر پہنچ گئی تو ڈھول اور بینڈ بجنا شروع ہو گئے۔ صبا گاڑی سے اتری اور کھڑی ہو گئی۔ ڈھول کا بجنا تھا کہ صبا کے پیروں نے تھرکنا شروع کر دیا۔ پھر تو وہ ہوا جس کا عظمت علی کے پورے خاندان میں کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا ہوگا۔ صبا نے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلا اور بیچ میں آ کر ناچنے لگی۔ اس نے فرشی شرارے کو ہاتھوں سے پکڑا اور ٹخنوں سے اوپر کر لیا۔ اس کے پیر نظر آنے لگے اور اس نے دیوانوں کی طرح ناچنا شروع کر دیا۔ ناچتے ہوئے اس کے بالوں کے بل خود بخود کھلتے چلے گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے تالیاں پیٹنا شروع کر دی۔ پھر اسے جانے کیا ہوا کہ اس نے پورا لپٹا دوپٹہ کھینچا اور دور پھینک دیا۔ احمد دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں صبا کا دوپٹہ تھا۔ اس نے صبا کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ لہرا کر دور جا پڑی۔ عظمت علی نے ایک تماچا اس کے منہ پر مارا اور اسے دھکیل کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ ماہین جلدی سے اسے لے کر گھر چلی گئی۔ جو لوگ عظمت علی کی فیملی کو جانتے تھے ان کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے کہ صبا جیسی شرم و حیا والی لڑکی کو آخر ہوا کیا۔ عظمت علی اور ان کی فیملی کا شرمندگی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ کس منہ سے لوگوں کا سامنا کرتے؟ ایسے میں یزدانی صاحب اور احسان صاحب نے ان کی مدد کی۔
احسان احمد، میں شرمندہ ہوں. صبا تمہارے گھر کی ہونے والی بہو ہے اور اس نے سب کے سر شرم سے جھکا دیے. عظمت علی روحان سے ہو گئے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا عظمت علی، اب جانے بھی دو. بچے اپنی خوشی انجوائے کرتے رہتے ہیں، اور آج تو موقع ہی خاص ہے، بھائی کی بارات ہے. آج کل بچے فلمیں دیکھ دیکھ کر وہی سب طور طریقے اپناتے جا رہے ہیں. احسان صاحب نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی. وہ خود صبا کی اس حرکت پر حیران تھے. عظمت علی نے یزدانی سے گزارش کی اور جلدی نکاح کر کے رخصتی کروا لی. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گھر پہنچ کر صبا کے ساتھ کیا کر دیں. سینکڑوں لوگوں کے سامنے جو صبا نے تماشا لگایا تھا وہ عظمت علی کو بھلائے نہیں بھول رہا تھا. ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار صبا کا بےہودگی کرتا سراپا آ رہا تھا. دوسری جانب ماہین کے ساتھ صبا گاڑی میں بے ہوش ہو گئی تھی. ماہین نے اسے دیکھا. وہ بہت معصوم لگ رہی تھی. وہ صبا کو اچھی طرح جانتی تھی. وہ کبھی بھی کسی کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنی تھی. کمرے میں صبا بیڈ پر بے سود لیٹی رہی. ماہین اسے بڑی مشکل سے گاڑی سے نکال کر لائی تھی. ماہین کے کمرے سے نکلتے ہی وہ وہاں آ گئی. اس پھول جیسے گال کو کتنی بے دردی سے کچلا ہے اس ظالم نے تھپڑ مار کر. اب بتائے گی منجوشا کہ تھپڑ کسے کہتے ہیں. اس نے غصے سے گھوم کر زور سے ہاتھوں کو پیٹا. صبح صبح اٹھی تو اسے سب کچھ گھومتا محسوس ہوا. وہ بڑی مشکل سے اٹھی. اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی. 10 بجنے والے تھے. حیرت ہے کسی نے مجھے اٹھایا نہیں، اس نے خود سے کہا اور بستر سے نکل آئی. وہ نیچے آئی تو میز پر سبھی موجود تھے. صبا کو آتا دیکھ کر سب اٹھ کر چلے گئے سوائے ہادیہ کے. ہادی، یہ سب ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ صبا نے سوال کیا. تمہاری رات کی حرکت کا ری ایکشن ہے، اور کیا؟ ہادیہ نے جواب دیا. مگر میں نے کیا کیا تھا رات کو؟ صبا نے پوچھا. یہ میں بتاؤں صبا؟ ہادیہ کے انداز میں غصہ تھا. ہادی، مجھے رات کی تقریب کا ایک بھی لمحہ یاد نہیں. میں کب وہاں پہنچی، وہاں کون آیا، کیا ہوا، میں واپس کب آئی؟ صبا نے ایک ہی سانس میں پوری بات کہہ دی. صبا، تمہیں سچ مچ کچھ یاد نہیں؟ ہادیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور اسے وہاں سوائے سچ کے اور کچھ دکھائی نہ دیا. ہادی، گاڈ پرومس، مجھے سچ کچھ یاد نہیں. صبا روحان سی ہو گئی. اچھا، میں بتاتی ہوں تمہیں. پھر ہادیہ نے اسے رات کا تمام واقعہ بتا دیا. صبا نے وہ سب سن کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا. یہ سب میں نے کیوں کیا؟ یا اللہ، انجانے میں مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ میری وجہ سے موم، ڈیڈ، بھائی، بھابھی سب کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی. پھر وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور زندگی میں پہلی بار وہ اپنے ڈیڈ کے کمرے میں بغیر دستک دیے دھڑاکے سے اندر چلی گئی. اس کے موم ڈیڈ چونک گئے. صبا دوڑتی ہوئی عظمت علی کے بستر پر دراز قدموں میں جا گری. آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے نہیں پتا رات مجھے کیا ہو گیا تھا. میں نے سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا. مجھے تو یاد تک نہیں کہ میں وہاں کب گئی. ہاں، جانے سے پہلے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی. آپ اپنی صبا کو جانتے ہیں نا ڈیڈ؟ وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ میں پھر بھی اپنے کیے پر نادم ہوں. صبا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کے آنسو عظمت علی کے پیروں کو بھگو رہے تھے. صبا کے الفاظ عظمت علی کے دل پر لگ رہے تھے. وہ واقعی اپنی صبا کو جانتے تھے. 20 سالہ صبا نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر انہیں کبھی شرمندہ نہ کیا تھا سوائے گزشتہ رات کے. صبا اتنا رو رہی تھی کہ باقی لوگ بھی وہاں آ گئے اس کی آواز سن کر. ڈیڈ، صبا کی زندگی کی پہلی غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دیں. ہادیہ نے عظمت علی کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا. صبا کے ساتھ ساتھ وہ بھی رو رہی تھی. آخر وہ اور صبا ایک جان دو قالب تھے. اور پھر عظمت علی کا کانپتا ہوا ہاتھ صبا کے سر پر آیا تو صبا بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر دھاڑے مارنے لگی. سب نے باپ بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا. ماہین، میرا فون نہیں مل رہا، احمد نے ادھر ادھر ٹٹولتے ہوئے کہا. یہی تو دیکھا تھا میں نے، شاید بیڈ پر تھا. ماہین نے کلائی میں جڑاؤ کنگن پہنتے ہوئے کہا. ماہین بیٹا، رابعہ بیگم نے اسے آواز دی تھی. جی موم، ابھی آئی. ماہین نے احمد سے کہا. آپ دیکھیے میں جا رہی ہوں، اور کمرے سے نکل گئی. احمد نے بیڈ پر دیکھا، تکیا اٹھا کر دیکھا مگر فون کہیں نہیں تھا. اتنے میں ملازم آیا اور بولا. احمد صاحب، گاڑیاں نکل رہی ہیں، سیٹھ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں.
ان سے کہو آپ لوگ چلیں، میں فون لے کر اپنی گاڑی میں آ جاؤں گا۔ اور پھر سب لوگ چلے گئے۔ احمد نے کچھ دیر کمرے میں اپنا فون ڈھونڈا، مگر فون نہ ملا تو اس نے شانے اچکائے اور خود بھی کمرے سے نکلنے لگا۔ ایک دم اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے اپنے موبائل کی رنگ سنائی دی۔ وہ تیر کی طرح پلٹا اور بےتاب نگاہوں سے آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ پھر جو اس کی تلاش ختم ہوئی تو آواز بیڈ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ احمد نے بیڈ کے نیچے جھک کر قالین کا کونا ہٹایا تو موبائل پڑا تھا، مگر اب وہ خاموش ہو چکا تھا۔ احمد نے فون اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا اور جانے کے لیے مڑا، مگر فوراً ہی رک گیا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، گہرا میک اپ کیے، سرخ رنگ کی ساڑی باندھے۔ جی آپ کون ہیں محترمہ؟ احمد نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ منجوشا، اس نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ وہ منہ میں پان چبائے جا رہی تھی۔ احمد کو اس کا یہ عامیانہ انداز بہت ناگوار گزرا۔ میرا مطلب ہے آپ یہاں کیسے آئیں؟ پہلے تو آپ کو نہیں دیکھا، احمد نے کہا۔ اب تو دیکھ لیا نا، اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ احمد کی آواز میں غصہ تھا۔ آپ تو ناراض ہو گئے، میں آپ کی بہن کے ساتھ ہوتی ہوں، سب چلے گئے، صرف آپ ہیں یہاں تو میں یہاں چلی آئی، اس نے ساڑی کا پلو دانتوں میں دبا کر مٹکتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو کبھی پہلے نہیں دیکھا کہ آپ صبا کی دوست ہیں۔ آپ لیٹ ہو گئی ہیں، صبا تو اب جا چکی ہے، تم لے چلو نا اپنے ساتھ، اس نے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے کہا۔ احمد کو جھجک آئی، پھر صبا کی دوست ہونے کی وجہ سے وہ منع بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس نے مجبوراً اس کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چھن 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 کی آواز احمد کو اپنے پیچھے آتی محسوس ہوئی۔ احمد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر لڑکی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ ایک دم گاڑی کا شیشہ بجا کر اسے کھولنے کا اشارہ کرتی اس کے برابر میں موجود تھی۔ یہ کب باہر آئی؟ میں نے تو نہیں دیکھا، احمد چونکا۔ بیٹھیے، احمد نے جھک کر اپنے برابر والا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے اندر بیٹھی، بے انتہا غلیظ بدبو کا بھپکا احمد کی ناک سے ٹکرایا۔ احمد کو الٹی آنے لگی۔ اس نے فوراً ایئر فریشنر اسپرے کیا اور گاڑی کا شیشہ کھول کر باہر منہ کر لیا۔ پھر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد احمد نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ عورت گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ احمد نے گاڑی روک دی۔ وہ اس عورت سے پوچھنے کے لیے پیچھے مڑا تو ایک دفعہ پھر جھٹکا لگا۔ وہ عورت اس کے برابر والی سیٹ پر موجود تھی، مگر اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ کون ہو تم؟ احمد نے ہمت کر کے پوچھا، اور جواب میں جب اس عورت نے منہ احمد کی طرف کیا، وہاں عورت کی بجائے ایک بے انتہا سیاہ جلا ہوا مکروہ چہرہ تھا۔ احمد نے باہر نکلنے کے لیے گیٹ کھولا تو اس نے احمد کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ احمد نے زور لگایا اور زبردستی باہر نکل گیا، مگر اس کے منہ سے چیخ نکل پڑی کیونکہ اس کے بال اس مکروہ عورت کی مٹھی میں رہ گئے تھے۔ احمد زمین پر گر پڑا تھا، پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا تو وہ دھک سے رہ گیا۔ وہ سیاہ چہرے کی عورت بالکل اس کے سامنے تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ احمد کے منہ پر مارا کہ احمد کا جبڑا تڑاخ کی آواز سے چٹک گیا۔ احمد درد کی شدت سے لرزنے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر تڑپ رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت کہ منجوشا کی چیز پر ہاتھ اٹھائے؟ وہ اپنی آنکھوں سے شعلے اگلتی اس کے سر پر آ پہنچی۔ پھر اس نے احمد کو ٹانگوں سے گھسیٹا اور ہوا میں اٹھا کر گاڑی کے سامنے موجود شیشے پر پھینکا تو احمد کا جسم شیشہ توڑتا ہوا آدھا اندر گھس گیا۔ اس کی ڈوبتی آنکھوں نے آخری منظر جو دیکھا، اس میں وہ مکروہ عورت تالیاں پیٹ پیٹ کر ناچ رہی تھی اور قہقہے لگا رہی تھی۔ ادھر ولیمے کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ وہاں اتنی گہما گہمی تھی کہ پہلے تو کسی کو بھی احمد کی غیر موجودگی محسوس نہ ہوئی، لیکن جب تھوڑی دیر گزری اور پھر فوٹو سیشن سٹارٹ ہوا تو سب کے پوز بننے لگے۔ جو پیئرز میں تھے وہ الگ، جو سنگل تھے وہ الگ۔ ماہین احمد کو ڈھونڈنے لگی، مگر کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر جب سب کو پتہ چلا کہ احمد تقریب میں نہیں ہے تو سب باری باری اس کا نمبر ڈائل کرنے لگے، مگر احمد کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، اور کرتا بھی تو کیسے، وہ تو اس دنیا میں ہی نہ رہا تھا۔ پھر ماہین نے گھر کا نمبر ملایا تو ملازم نے بتایا کہ احمد صاحب تو آپ کے پیچھے ہی نکل گئے تھے۔ اب تو سب پریشان ہو گئے۔ تقریب میں ڈی ایس پی صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً کال کر کے احمد کی تلاش کا حکم جاری کر دیا۔ پولیس فوراً حرکت میں آ گئی اور کچھ ہی گھنٹوں میں احمد تک جا پہنچی۔
کیونکہ انہوں نے گھر سے ولیمے کے وینیو تک جاتے علاقے کی سب سے پہلے چھان بین کی اور ایک ویران جگہ پر انہیں احمر اپنی گاڑی سمیت مل گیا۔ عظمت علی اور دانیال گئے اور احمر کو لے آئے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ ماہین کسی سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ پولیس کو احمر کی ہر چیز مل گئی تھی، گاڑی، فون، گھڑی، پیسے، کچھ بھی تو غائب نہیں ہوا تھا۔ پولیس کا خیال تھا کہ کسی نے ذاتی دشمنی کی بنا پر احمر کو قتل کیا ہے، مگر اس بات کا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمر جیسے سیدھے سادے آدمی کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ ایک طرف ہادیہ تھی جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تازہ تھی، جبکہ دوسری طرف ماہین نے بیوگی کا سفید لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ عظمت علی اور رابعہ بیگم بالکل بکھر گئے تھے۔ ابھی تو ارسل کی جدائی کا زخم بھی نہیں بھرا تھا کہ احمر بھی انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگ تعزیت کرنے آ رہے تھے، مگر سب کے الفاظ ان کے کانوں میں جا کر بھی ان کو صبر نہیں دے رہے تھے۔ آمنہ خاتون جو کہ رشتے میں صبا کی دادی لگتی تھیں، وہ بھی آئی ہوئی تھیں۔ وہ عظمت علی کی خالہ تھیں اور اسلام آباد سے آئی تھیں۔ وہ رکی ہوئی تھیں۔ ان کے آنے سے صبا کے گھر والوں کو بہت ڈھارس ملی تھی۔ تہجد کا وقت ہو گیا تھا۔ آمنہ خاتون نیچے والے بڑے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ انہوں نے وضو کی غرض سے نل کھولا تو پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ باہر آئیں اور دوسرے باتھ روم میں جانے لگیں تو ان کے کانوں میں اوپر کی راہداری سے چھن 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 کی آواز آتی پڑی۔ وہ آواز پر چونک گئیں۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی چھن چھن کرتا؟ گھر میں تو کوئی بھی پازیب نہیں پہنتا۔ انہوں نے سیڑھی چڑھنی شروع کی تو آواز اور تیز ہو گئی۔ پھر انہوں نے اوپر پہنچ کر دیکھا، ایک عورت پیروں میں گھنگرو باندھے ساڑی پہنے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ آمنہ خاتون نے اسے آواز دینی چاہی، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ وہ عورت صبا کے کمرے کے بند دروازے سے پار چلی گئی۔ آمنہ خاتون بری طرح چونکی اور اس کے پیچھے چلی۔ پھر انہوں نے دروازے کے لوک سوراخ سے اندر جھانکا۔ اندر ایک انتہائی مکروہ شکل کی سیاہ عورت زمین پر اکڑو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا جسم جل کر سیاہ کوئلہ بن چکا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور صبا کے وجود پر چڑھ گئی اور صبا کے گرد سیاہ دھند کی چادر پھیل گئی۔ آمنہ خاتون نے جھرجھری لی اور تیزی سے نیچے چلی گئی۔ انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد ادا کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ اس بچی کی حفاظت کر۔ وہ فجر تک پڑھتی رہی اور پھر فجر کی نماز ادا کر کے انہوں نے عظمت علی اور رابعہ بیگم کے کمرے پر دستک دی۔ دروازہ تھوڑی دیر میں کھلا کیونکہ دونوں گہری نیند میں تھے۔ دروازے پر وہ آمنہ خاتون کو دیکھ کر چونک گئے۔ خالہ امی، آپ اس وقت؟ خیریت تو ہے نا؟ رابعہ بیگم کی آواز سن کر عظمت علی بھی اٹھ بیٹھے۔ اندر آئیے، رابعہ بیگم نے انہیں اندر آنے کا کہا۔ بیٹا، بات اس نوعیت کی ہے کہ میں نے فوراً بتانا مناسب سمجھا، انہوں نے کہا۔ تم دونوں میری بات سنجیدگی سے سنو اور وقت کو ضائع کیے بغیر کوئی راہ نکالو۔ ہم آپ کی بات سمجھے نہیں، عظمت علی اور رابعہ بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ارسل اور احمر کی موت کا وقت تو طے تھا، مگر ان کا سبب بننے والی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو روکو ورنہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائے گا۔ آمنہ خاتون خاموش ہوئی تو رابعہ بیگم جلدی سے بولی، کیا چیز؟ صبا بیٹی کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ کوئی نادیدہ چیز اس پر قبضہ کیے ہوئے ہے جس کو میں نے آج رات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بیٹا جلدی کرو، اس مسئلے کا حل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ساری زندگی پچھتاؤ۔ آمنہ خاتون نے سنجیدگی سے کہا۔ عظمت علی اور رابعہ بیگم یقین و بے یقینی کی کیفیت میں سوچ میں غرق ہو گئے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب لائٹ چلی گئی تھی۔ ماہین کی آنکھ اے سی بند ہو جانے سے کھلی تھی۔ لگتا ہے بہت دیر سے لائٹ گئی ہوئی ہے، جو روم میں کولنگ نہیں ہے، اس نے کہا اور بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی۔ یہ جنریٹر کیوں نہیں آن ہوا؟ ماہین نے سوچا، کیونکہ ان کے گھر میں آٹومیٹک جنریٹر لگا ہوا تھا۔ وہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی تو اسے بہت سکون ملا۔ وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تازہ ہوا کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس نے سوچا، اور وہاں لگے جھولے میں بیٹھ گئی۔ ایک دم اسے احمر کی یاد آئی جب وہ دونوں فرصت کے لمحات میں یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے کو تر کرنے لگے۔ ایک دم ماہین کے منہ سے چیخ نکلی۔ کسی نے اس کے سر کے بال بے حد زور سے کھینچے تھے۔
اپنے مرے ہوئے خصم کی یاد آ رہی ہے؟ ماہین کو اپنی پشت پر بھاری آواز میں جملہ سنائی دیا، پھر اس کے بال ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت کے مارے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ ایک عورت تھی، بے حد خوفناک جلے ہوئے چہرے کے ساتھ، جو اپنی ساڑھی کے پلو کو ہوا میں گول گول گھما رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ماہین نے سوال کیا۔ منجوشا، اس نے جھولا جھولتے ہوئے کہا۔ ماہین جھولے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، کون منجوشا؟ اور اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بلکہ تم گھر کے اندر کیسے آئیں؟ ماہین سختی سے بولی۔ او، منجوشا ڈر گئی۔ اس نے سہم کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو بھیجتے ہوئے کہا، اور پھر رک کر قہقہے لگانے لگی۔ وہ اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ ماہین ڈر گئی۔ وہ چیخی۔ اس عورت نے ماہین کو بالوں سے پکڑ کر جھولے کے پائپ پر اس کا سر زور سے دے مارا۔ پائپ لوہے کا تھا۔ ماہین کے ماتھے سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا۔ درد سے اس کا پورا وجود جھنجھنا گیا۔ کیا ہوا میری رانی؟ اس عورت نے ٹھمکے لگاتے ہوئے کہا۔ ماہین اسے تکے جا رہی تھی کہ آخر یہ ہے کون؟ پھر اس عورت نے ماہین کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بولی، فکر مت کر، تجھے تیرے خصم کے پاس بھیج رہی ہوں۔ اور پھر ماہین کو بالکنی سے نیچے دھکا دے دیا۔ ماہین کے بال اس کی مٹھی میں رہ گئے اور اس کا جسم دھپ کی آواز سے سنگ مرمر کی پکی زمین پر گرا۔ ماہین نے آخری ہچکی لی اور ختم ہو گئی۔ اس کے جسم کی گرد خون کا تالاب سا بن گیا تھا۔ رابعہ بیگم نیند میں تھیں کہ انہیں ماہین کی آواز سنائی دی۔ وہ انہیں آواز دے رہی تھی، موم۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ کمرے میں خاموشی تھی اور لائٹ گئی ہوئی تھی۔ یہ میرا وہم تھا کہ ماہین نے سچ مچ مجھے آواز دی تھی۔ انہوں نے عظمت کو اٹھایا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے ماہین کے چیخنے کی آواز آئی تھی، رابعہ بیگم بولی۔ آپ دیکھیے یہ جنریٹر آن کیوں نہیں ہوا؟ ملازم بھی اپنے کوارٹر میں ہوں گے۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور کسی ملازم کو کہتا ہوں۔ انہوں نے ٹارچ جلائی اور سیڑھیاں اترنے لگے۔ عظمت علی اور رابعہ بیگم کا بیڈ روم سیکنڈ فلور پر تھا۔ اسی فلور پر احمر اور ماہین سے چھوٹے بھائی دانیال اور ارسل کا کمرہ تھا، جبکہ فرسٹ فلور پر احمر، ماہین اور صبا کا روم تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں اترتے، انہیں چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ عظمت علی نے فوراً ٹارچ بند کر دی۔ اندھیرے میں کوئی چل رہا تھا جس کے چلنے سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ انداز اس کا لہراتا ہوا تھا۔ پھر آواز صبا کے کمرے کے سامنے غائب ہو گئی۔ وہ دونوں وہیں سیڑھیوں پر ساکت بیٹھے رہ گئے۔ ان کے کانوں میں آمنہ خاتون کے الفاظ گونج رہے تھے، علی، میں پہلے بھی اس طرح کی آواز سن چکی ہوں، مگر میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ مگر اب خالہ امی کی بات یاد آ گئی، ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ رابعہ بیگم بولی۔ اتنے میں لائٹ خود بخود جل گئی۔ راہداری اب خالی تھی۔ چلیں بیگم، ماہین کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ماہین کے کمرے کی طرف گئے۔ رابعہ بیگم نے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر آواز دی، ماہین بیٹا۔ مگر کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے دروازہ دوبارہ نوک کیا، مگر نہ کوئی جواب آیا نہ دروازہ کھلا تو رابعہ بیگم نے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھل گیا۔ پہلے وہ خود اندر گئیں، لائٹ آن کی، وہاں کوئی نہ تھا، اور اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ماہین وہاں بھی دکھائی نہ دی۔ رابعہ بیگم نے عظمت علی کو آواز دی۔ وہ اندر آئے، سب جگہ دیکھا مگر وہ نظر نہ آئی۔ پھر بیلکنی کے دروازے سے جھولے کی چوں چوں کی آواز آئی، جیسے کوئی جھول رہا ہو۔ اچھا، تو یہ وہاں بیٹھی ہے، رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دونوں بالکنی کی جانب بڑھ گئے۔ مگر وہاں خالی جھولا آگے پیچھے جھولتا انہیں منہ چڑھا رہا تھا۔ یہاں بھی نہیں ہے ماہین، انہوں نے کہا۔ جیسے ہی عظمت علی واپس جانے کے لیے مڑنے لگے تو ان کی نظر سامنے بالکنی کے گرل پر پھنسے ہوئے دوپٹے پر پڑی۔ وہ تیزی سے وہاں آئے اور اس دوپٹے کو نکالنے کے لیے جھکے تو ان کی نظر نیچے گئی اور وہ سناٹے میں آ گئے۔ نیچے ماہین کا وجود خون کے تالاب میں پڑا ہوا تھا۔ رابعہ، ادھر آؤ، انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ رابعہ بیگم دوڑ کر گئیں اور نیچے دیکھ کر وہ بھی سن ہو گئیں۔ ان کے گھر میں یہ تیسری موت تھی۔ دونوں دوڑ کر نیچے آئے اور پھر سارے گھر کو ماہین کی موت کا پتہ چل گیا۔ دانیال اور ہادیہ پریشان ہو گئے
اور صبا کو بتانے اس کے کمرے میں گئے۔ صبا سو رہی تھی۔ ہادیہ نے اسے جگایا اور جب صبا کی آنکھیں کھلیں تو ہادیہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ صبا کی آنکھوں میں ڈیلوں کی جگہ خلا تھا۔ دفع ہو جا، صبا کے منہ سے بھاری آواز نکلی۔ ہادیہ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس نے باہر آ کر کسی کو نہ بتایا کیونکہ اس وقت سچویشن بہت نازک تھی۔ سب کو اس نے یہی کہا کہ صبا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نہیں جگایا۔ آمنہ خاتون تو پہلے ہی اسلام آباد جا چکی تھیں۔ ان کی عمرے کی فلائٹ تھی۔ پولیس کی کارروائی کے بعد عظمت علی نے اپنے پارٹنر سلمان آفاقی سے مسئلے کا ذکر کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلمان آفاقی اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سلمان آفاقی نے انہیں اگلے دن کال کرنے کا کہا، پھر انہوں نے عظمت علی کو اپنے گھر آنے کا کہا۔ عظمت علی ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے بات کرنی شروع کی۔ عظمت، تم نے مجھے ساری بات بتائی ہے۔ ان کا ذکر میں نے ایک بہت خاص انسان سے کیا ہے۔ ان کا نام ہے عمر حیات۔ وہ بہت ہی نیک، پرہیزگار اور قابل انسان ہیں۔ بہت علم ہے ان کے پاس، دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، دولت، عزت، علم۔ ان کے والد بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ان کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ لوگ انہیں شاہ صاحب کہتے ہیں۔ ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ملک میں موجود ہے، ورنہ وہ مشکل سے ہی ملک میں ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکچرز ہوتے ہیں اور باقی وقت وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود وقت بچے تو اللہ کے بندوں کی پریشانی ختم کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ سلمان آفاقی نے تفصیل سے ان کے بارے میں بتایا۔ میری بچی ٹھیک ہو جائے گی نا؟ کیونکہ کل ہادیہ نے اسے عجیب حالت میں دیکھا تھا۔ اس وقت تو کچھ نہ بولی، مگر اس نے رات کو سب گھر والوں کو صبا کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ بیٹی ضرور اچھی ہو جائے گی۔ پھر دونوں طے شدہ وقت پر شاہ صاحب عمر حیات سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ گاڑی جب ایک شاندار بنگلے کے سامنے رکی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ اندر گئے تو ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں ایک شخصیت نمودار ہوئی۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت اور سفید داڑھی کے پیچھے ایک نورانی سا چہرہ۔ انہیں دیکھ کر عظمت علی ان کی شخصیت میں گم ہو گئے۔ انہوں نے سلمان آفاقی سے ہاتھ ملا کر جب عظمت علی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ کھوئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم جناب۔ انہوں نے زور سے عظمت علی کو مخاطب کیا تو وہ جھینپ گئے اور جلدی سے ان کے سلام کا جواب دے کر مصافحہ کیا۔ پھر وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ عظمت صاحب، سلمان صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں سب تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی خاص بات آپ بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں، شاہ صاحب نے کہا۔ نہیں جناب، کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ہمارا کیا واسطہ ان چیزوں سے۔ عظمت علی بولے، کوئی ایسی چیز ہے جو اس عرصے میں آپ کے گھر آئی ہو؟ شاہ صاحب نے سوال کیا۔ نہیں جناب، ارسل کی موت سے پہلے سے ہمارے گھر میں کوئی نئی چیز نہیں آئی، نہ ہی کوئی فرنیچر وغیرہ چینج ہوا، عظمت نے یاد کر کے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو معلوم کرنا پڑے گا، آپ ٹھہریے، انہوں نے کہا اور کمرے سے چلے گئے۔ ان کی واپسی کافی دیر میں ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ وہ انہوں نے عظمت علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جمعرات کے روز مغرب سے کچھ پہلے اس کاغذ کو جس جگہ آپ نے وہ سایہ دیکھا تھا کسی بھاری چیز کے نیچے دبا دیجیے گا، پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ ادھر میں اپنے طور سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر وہ لوگ واپس آ گئے اور عظمت علی نے ان کی ہدایت کے مطابق وہ کاغذ مطلوبہ جگہ پر رکھ دیا۔ وہ صبا کے کمرے میں آئی اور چونک گئی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور جھٹ سے کھول دیں۔ وہ غصے سے پھنکار رہی تھی۔ منجوشا کو کھوجنا چاہتے ہو؟ کچھ معلوم نہ کر سکو گے، اس کھوج میں لگے رہو۔ میں اپنی چیز لے جاؤں گی، بس 3 دن کی تو بات رہ گئی ہے۔ پھر جھٹ سے زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ اچانک کمرے کے چاروں کونوں سے بال نمودار ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ بالوں سے بھر گیا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر ان بالوں پر پھونک ماری تو ان بالوں کا رخ صبا کے بستر کی طرف ہو گیا۔ بال بڑھ رہے تھے اور اس نے زور زور سے تالیاں پیٹ کر ناچنا شروع کر دیا۔
اگلی صبح جب ملازمہ صبا کو ناشتے کے لیے بلانے گئی تو اس کے کمرے کے دروازے پر بالوں سے جال بنا ہوا تھا۔ اس نے انہیں دیکھا تو واپس آ کر سب کو بتایا۔ دانیال اوپر بھاگا۔ اس نے ان بالوں کو کاٹ کر ہٹانا چاہا مگر وہ نہ ہٹے۔ انہوں نے صبا کو آواز دی مگر صبا نے کوئی جواب نہ دیا۔ عظمت علی نے جلدی سے فون نکالا کہ وہ عمر حیات شاہ صاحب سے بات کریں۔ اتنے میں انہی کی کال آ گئی۔ عظمت علی نے انہیں جلد آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں شاہ صاحب آ گئے۔ انہوں نے ایک گلاس پانی منگوایا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس پانی کو ان بالوں پر چھڑکا تو وہ جلنے لگے اور جل کر چرمر ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر رابعہ بیگم کی چیخ نکل گئی۔ پورا کمرہ بالوں میں جکڑا ہوا تھا اور صبا کے پورے وجود پر بالوں کا جال بنا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے سب کو کمرے کی چوکھٹ تک محدود رہنے کا کہا اور اندر گئے۔ کمرے میں ہر شے بالوں سے جکڑی ہوئی تھی سوائے ایک مورتی کے۔ شاہ صاحب نے اس مورتی کو اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے مورتی کو اپنے گھر لا کر پڑھائی شروع کی اور پھر انہوں نے عظمت علی کو بتایا کہ کچھ پردہ ہے جو انہیں معلوم نہیں کرنے دے رہا۔ آپ نے جہاں سے مورتی کو کھوجا ہے وہیں سے کچھ معلوم ہو سکے گا۔ پھر وہ لوگ یزدانی کے سالے سے ملے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے زمین کو بنجاروں سے خالی کرایا ہے۔ اب وہ ریل کی پٹڑی کی دوسری طرف ایک بستی میں رہتے ہیں۔ پھر عظمت علی اور عمر حیات دونوں ان بنجاروں کی بستی میں گئے اور ان کے گرو سے معلومات کی۔ اس نے بتایا کہ اس بارے میں اس کی ماں پدما دیوی آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہے۔ پھر شاہ صاحب نے پدما دیوی کو وہ مورتی دکھائی اور پوچھا، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ پدما دیوی ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے پہلے تو غور سے مورتی کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں خوف لہرایا اور اس کے ہونٹوں سے نکلا، منجوشا۔ یہ منجوشا کون ہے؟ عظمت علی نے سوال کیا۔ اس کو کیوں نکالا ہے بابو جی؟ اب بڑا ظلم ہو گیا اور خون کی ہولی پھر سے شروع ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ یہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر پدما دیوی بولنا شروع ہوئی، ہمارا یہ ٹولہ بہت پرانا ہے۔ منجوشا کی ماں اور میری ماں بہنیں تھیں۔ ہمارا پیشہ ناچ گانا ہے۔ جب منجوشا نے جنم لیا تو وہ بے حد بدصورت تھی۔ اس کی ذات میں ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ اس کا تعلق تیسری جنس سے تھا۔ پہلے ہی وہ بدصورت تھی، پیدائشی وہ گنجی تھی، اوپر سے یہ کہ وہ عورت تھی نہ مرد۔ یہ چیز اسے بہت دکھ دیتی تھی۔ اوپر سے لوگوں کا یہ جاننے کے بعد اس کا ساتھ رویہ اچھوتوں جیسا ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے منجوشا بڑھتی گئی اس کی بدصورتی میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر اس نے اپنی ساری توجہ ناچ سیکھنے میں لگا دی۔ وہ اتنا اچھا ناچتی تھی کہ گرو کی چہیتی بن گئی۔ وہ ہمیشہ لڑکی کا روپ دھارن کیے رہتی تھی۔ اس کی دلی اچھا تھی کہ وہ ایک سندر ناری میں بدل جائے۔ اس چکر میں وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے لیے منتیں مانی، پوجا پاٹ کی، چڑھاوے چڑھائے، مگر بھگوان کی اچھا کے آگے کس کی چلی ہے؟ میں اس کو بہت سمجھاتی مگر اس کے بھیجے میں بس یہی چیز گھسی ہوئی تھی کہ کسی طرح وہ خوبصورت ناری بن جائے۔ ایک روز ایک بہت بڑے ٹھاکر کے ہاں سے ناچ کا بلاوا آیا۔ گرو نے منجوشا کو جانے کا کہا۔ منجوشا نے گہرے نیلے رنگ کی ساڑی باندھی، گہرا میک اپ کیا اور مصنوعی چٹیاں لگانے لگی۔ پدما، میں نے ایک وید سے بات کی ہے، بہت جلد وہ ایک لیپ بنا کر دیں گے جس سے میرے سر پر بال نکل آئیں گے۔ ٹخنوں تک رکھوں گی میں اپنی چوٹی، اس نے لہراتے ہوئے کہا، اور پھر ہم محفل میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اس رات منجوشا نے پوری رات رقص کیا، پوری محفل جھوم اٹھی، مگر اس ٹھاکر کے کمینے غنڈوں نے منجوشا کے رقص کے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بہت جھگڑا ہو گیا۔ اس روز گرو نے ہمیں واپس چلنے کا کہا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کمینے دل میں خار رکھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور پھر ایک روز انہوں نے ایک محفل سے آتے ہوئے منجوشا کو اغوا کر لیا۔ پہلے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو خوب مارا، اتنا کہ اس کی ٹانگ توڑ دی، اور پھر اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیا۔ منجوشا کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، بہت عرصے وہ ہل بھی نہ پائی تھی۔ پھر وہ جب اٹھنے کے قابل ہو گئی تو گرو نے اس کی ماں سے کہا، تو جانتی ہے ہم غریب ہیں، جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا، اب تو منجوشا کو لے کر کہیں اور چلی جا۔ اب یہ ناچے گی کہاں سے اور اسے کھلائے گا کون؟ سب کے ساتھ اپنا اپنا پیٹ لگا ہے، اور بھی لوگ ہیں میرے سر پر پہلے ہی۔
اور یوں منجوشا اور اس کی ماں ہمارے ٹولے سے الگ ہو گئی۔ کافی سمے تک وہ نظر نہ آئی۔ پھر ایک بار رات کو محفل سے آتے ہوئے میری نظر جنگل سے نکلتی ایک عورت پر پڑی۔ میں نے غور کیا تو وہ منجوشا تھی۔ میں بیل گاڑی سے اتری اور اس کے پاس گئی۔ منجو، میں نے آواز دی تو وہ رک گئی۔ اتنی رات کو تو اکیلی کہاں سے آ رہی ہے؟ موسی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ گئی اس پاپی سنسار سے، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہے بھگوان، تو یہاں؟ ہاں، میں اپنے گرو کے کہنے پر یہاں آئی ہوں، اس نے کہا۔ کیا تو کسی اور ٹولے میں چلی گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اتنے میں ہوا چلی تو اس کی چادر اتر گئی۔ اس کا تیزاب سے جھلسا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ پھر میری نظر اس کی بغل میں دبی ایک مورتی پر پڑی۔ یہ کیا ہے منجو؟ میں نے پوچھا۔ یہ میری زندگی ہے، میری اچھا، بلکہ میری آخری اچھا، منجوشا جذبات سے لبریز لہجے میں بولی۔ میں سمجھی نہیں، میں نے کہا۔ سن پدما، تجھے بتا رہی ہوں، جب ہم ٹولے سے نکلے تو جنگل میں رہ پڑے۔ وہاں ایک تانترک رہتا تھا، وہ کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس کا نام تھا ستیا یادو۔ اس نے مجھے دیکھا تو اسے مجھ پر ترس آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ایک سندر ناری کا روپ دے سکتا ہے، مگر اس کے لیے مجھے کسی اپنی پیاری چیز کی بلی دینی پڑے گی۔ تو میں نے اپنی ماں کی بلی دے دی۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ پھر وہ بولی، اس یادو نے مٹی اٹھائی اور اسے میری ماں کے خون سے گوندھ کر یہ مورتی بنائی۔ اس نے بتایا کہ ایک عمل کر کے میں اس کی طرح سندر ناری بن جاؤں گی، اور وہ عمل ہر اماوس کو کرنا ہے۔ کل میرا آخری اماوس ہے، اور پھر میں اپنی آخری اچھا پوری کر لوں گی۔ اور پھر منجوش وہاں سے چلی گئی۔ اگلے ہی روز سورج ڈھلنے سے پہلے جنگل میں بنی اس کی جھونپڑی میں جانے کیسے آگ لگ گئی، اور منجوشا اس میں بری طرح جل گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سب ٹولے والے اس سے ملنے گئے۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت کچھ یاد آیا۔ اس سنسار میں اس نے کچھ نہیں پایا، بس کھویا ہی کھویا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مر گئی۔ اس کے گرو نے بتایا کہ منجوشا کے مرنے کے بعد اس مورتی کو کہیں گاڑ دو، کیونکہ اس میں منجوشا کی آخری اچھا بسی ہوئی ہے۔ پہلے ہی وہ بہت خون دے چکی ہے اس مورتی کو، اور اس کا عمل بس مکمل ہونے والا تھا۔ شکتیاں تو اسے مل چکی تھیں۔ اگر بھولے سے بھی اس مورتی پر خون پڑا کسی خوبصورت ناری کا، منجوشا کی آتما اس میں سما جائے گی، اور پھر وہ اپنی آخری اچھا کو پورا کرنے کے لیے مرتیو کا کھیل شروع کر دے گی۔ ہم نے اس کو زمین کھود کر اسی وقت بہت گہرائی میں دبا دیا تھا، مگر اب یہ باہر آ گئی ہے تو ضرور منجوشا آزاد ہو جائے گی، پدما بولی۔ آزاد ہو جائے گی نہیں، بلکہ ہو چکی ہے، شاہ صاحب بولے۔ خیر، آپ کا شکریہ، آپ نے میری پریشانی حل کر دی۔ اور پھر وہ دونوں واپس آ گئے۔ عظمت علی، میں کل آپ کے گھر آؤں گا، فیصلہ کل ہی ہوگا، شاہ صاحب نے کہا اور اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن شاہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا، عظمت علی، صبا کے خون نے منجوشا کو آزاد کیا ہے، اور اب اس کی نظر صبا پر ہے۔ وہ اسے مار کر اپنی آتما اس مورتی سے صبا کے جسم میں داخل کر دے گی، اور ایک خوبصورت لڑکی بننے کی خواہش پوری کرے گی۔ اس سارے عمل کو کرنے کے لیے اسے بہت طاقت چاہیے، جس کے لیے اس نے بالوں کا ایک بہت خطرناک عمل کیا ہے، اور یہ عمل وہ ہر مرنے والے کے بالوں پر کرتی جا رہی ہے۔ 3 راتیں بچی ہیں اس کے عمل میں، جن میں سے آج دوسری رات ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، شاہ صاحب نے عظمت علی کو بتایا۔ وہ صبا کے کمرے کی طرف گئے۔ کمرے کا پورا دروازہ بالوں سے جکڑا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی اور ان بالوں کو مٹھی میں پکڑا۔ ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، وہ بال راکھ بن بن کر بکھر رہے تھے۔ پھر وہ اندر گئے اور سامنے منجوشا کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ مجھے روکنے آیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ اب بھی ایک سجی ہوئی عورت کے روپ میں تھی۔ شاہ صاحب نے کلام الہی کا ورد شروع کیا تو منجوشا پہلو بدلنے لگی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کی جانب پھونک ماری تو منجوشا کا اصلی روپ سامنے آ گیا۔ گنجا سر، تیزاب سے ادھڑا چہرہ، پورا جسم جل کر کوئلہ ہو رہا تھا اس کا۔ اپنی اصلیت پہچان، یہ ہے تیرا اصلی روپ، شاہ صاحب نے کہا۔
منجوشا نے حیرانی سے اپنے وجود کو ٹٹولا اور اپنے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے جنون آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو نوچنا اور اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ یہ میں نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ایک لمحے کو شاہ صاحب بھی لرز گئے۔ انہوں نے دل میں اپنے رب سے معافی مانگی۔ ایسا انہوں نے منجوشا کا عمل روکنے کے لیے کیا تھا، اس کی بدصورتی کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ منجوشا رو رو کر چیخ رہی تھی، تم پاپی لوگوں نے میرا یہ حال کیا ہے۔ ٹھہر جا۔ شاہ صاحب کے کہنے پر وہ ایک دم رک کر اپنی جگہ اکڑوں زمین پر بیٹھ گئی۔ جو کچھ لوگوں نے تیرے ساتھ کیا وہ ظلم کی انتہا تھی، مگر تو نے جو کیا وہ تو اور بھی غلط تھا۔ تو نے تو اپنی ماں کو نہ چھوڑا۔ شاہ صاحب بولے، میں اپنی آخری اچھا کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی۔ اس نے تالیاں پیٹتے ہوئے کہا، تو اچھی بری جو بھی تھی اپنی حصے کی زندگی جی لی، اب تیرا اس دنیا میں کوئی کام نہیں۔ آزاد کر دے اس بچی کو اپنے جال سے، ہم تیرے لیے جانے کا راستہ آسان کر دیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا۔ منجوشا نے نام میں گردن ہلائی، ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی، تیری مہلت اب ختم۔ اور پھر شاہ صاحب نے اپنے پیچھے سے وہی مورتی نکالی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کلام الہی پڑھنا شروع کر دیا۔ منجوشا مورتی کو دیکھ کر طوفان کی رفتار سے شاہ صاحب کی جانب بڑھی، مگر کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر دور جا گری۔ پھر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہونے لگے اور پھر کمرے میں زوردار دھماکہ ہوا اور مورتی کے پرخچے اڑ گئے۔ منجوشا کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ صبا اور عاشر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ مہمانوں میں عمر حیات شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ عظمت علی نے نوکروں کو حکم دیا، اگر کوئی غریب یا تیسری جنس کے افراد آئیں تو انہیں دھتکارنے کی بجائے کھانا اور پیسے دے دینا۔ شاہ صاحب نے عظمت علی کی یہ بات سنی تو دھیرے سے مسکرا دیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔